الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجادلهم بالقول فليعلمن فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ہمارے اولاد کے ساتھ بچپن میں پیش آئے ہوئے بعض خوشگوار حالات اور بعض خوشگوار واقعات اور بعض ایسی باتیں جو ہمارے لیے رنج یا تکلیف کا باعث ہے، وہ آج بھی ہمارے ذہن و دماغ میں ایسے ہی تازہ ہے اور عموماً لوگوں کا ذہن و دماغ میں ایسے ہی بیٹھی رہتی ہے، جیسے محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کل اور پرسوں کا واقعہ ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے ذہن و دماغ کو گردش دے کر کے ایام قبولیت یعنی بچپنے کے زمانے کی طرف لے کر کے جائیں گے اور تھوڑا سا اپنے بچپنے کے زمانے میں اپنے آپ کو لوٹا کر کے اس وقت کے حالات اور واقعات کو سوچیں اور غور کریں تو ہمارے ذہن و دماغ میں اس وقت کی جو باتیں ہیں وہ ایسی نظر آئیں گی، ایسا محسوس ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ بھی جلدی ہوئی۔ بچپن میں ہم نے کہیں پر کسی سے فائٹ کیا، کسی سے مقابلہ کیا، کسی سے پوزیشن لانے میں ہم نے برتری حاصل کی، اس میں ہمیں کوئی انعام ملا، کہیں اور ہم نے مقابلہ کیا، اس میں کہیں ہمیں سراہا گیا اور ہماری کہیں تعریف کی گئی۔ یہ بات ہمارے ذہن و دماغ میں آج بھی بیٹھی ہوئی ہے کہ فلاں موقع پہ ہمارے ساتھ ہوا تھا۔ اور اگر کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہو، کسی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا ہو، خاندان والوں کا رویہ اچھا نہ رہا ہو، بچپن میں ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کے حادثے ہو گئے ہوں، تو آج بھی وہ ہمارے ذہن و دماغ میں ایسے ہی دوڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جلدی ہی کسی نے ہمارے خلاف کی کارروائی کی تھی، اور وہ اگر پورے کر کے نکالنا بھی چاہے انسان تو ذہن و دماغ سے نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ خاص طور سے جو پرائمری کی باتیں ہوتی ہیں اور پرائمری ٹیچر جو معاملہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، وہ تو ایک دم نفس کا خجل ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ پتھر پر لکھی ہوئی ایک لکیر کی طرف سے ہوتا ہے جو کبھی مٹنے کا نام نہیں لیتا۔ پرائمری کا ٹیچر اگر فراڈ قسم کا ہے، پرائمری کا ٹیچر اگر بچوں کو پیٹتا ہے اور دونوں جنگوں کے بیچ میں رکھ کر کے ان کو دبانے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر مرکہ پہل ہے، بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر اچھا نہیں ہے، بچے کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر بہت سخت قسم کا ہے، اور جا کر کے اپنے دوستوں میں بھی یہی بات نقل کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کے درمیان بھی یہی بات نقل کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کے ذہن و دماغ میں ہمارا تصاف بنا بیٹھ جاتا ہے، بلکہ یہ کہ اس کے عزیز، اس کے والدین، اس کے رشتے داروں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے
کہ اس کا ٹیچر کوئی اچھے مزاج کا انسان نہیں ہے، اور اگر کوئی ٹیچر ان بچوں کے ساتھ مہربانی کا، لطف کا، کرم کا، دل لگی کا، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے تو اس کا بھی وہ اثر لیتے ہیں۔ صرف وہی نہیں اثر لیتے بلکہ ان کے والدین بھی اثر لیتے ہیں، اور جب اس ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے، اس ماسٹر سے ملاقات ہوتی ہے، اس معلم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا اظہار کیے بغیر کوئی رہ نہیں پاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ ہمارا بچہ آپ کی بہت تعریف کرتا ہے، یہ ہم آپ کے لیے تحفہ لے کر کے آئے ہیں، یا فون کر کے ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، یا انہیں میسج دیا جاتا ہے، اپنی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بچپن میں جو بات بھی پیش آتی ہے اور جو واقعہ بھی پیش آتا ہے، خواہ وہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو، اچھا معاملہ ہو یا بدسلوکی کا کوئی معاملہ کر جائے، اسے بتانا آسان نہیں ہوتا ہے، وہ ذہن و دماغ میں ایسا بیٹھ جایا کرتا ہے کہ وہ کھلس کر کے بھی نکلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ عرب کے ایک مشہور عالم ہے شیخ دکتور عبد الرحمن العریفی حفظہ اللہ تعالی، اب اس وقت معلوم ہے بیچارے کا کیا حال ہے، انتہائی زبردست عالم ہے اور بہت ہی کام کیا ہے، اب جیل کی سلاخوں میں ہے یا مار دیے گئے ہیں یا پھانسی دے دی گئی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب سے یہ بدبخت بن سلمان آیا ہے، جسے محمد بن سلمان لوگ کہتے ہیں اور ہم جیسے لوگ اسے بدبخت بن سلمان کہتے ہیں، جس وقت علماء کا جینا اس نے دوبھر کر رکھا ہے اور کوئی بھی عالم قاعدے کی بات بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک عالم نے صرف منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پیغام دے دیا کہ عورتوں کا نکلنا، عورتوں کا تفریح گاہوں میں جانا اور کھلے عام ان کا گھومنا اور بغیر محرم کے ان کا ٹہلنا اور یہ عیاشی، یہ عریانیت، یہ فحاشی اور یہ لڑکی گیمنگ اور اس طرح کی خرافات بالکل صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں غلط کرتے ہیں اس کو بھی اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی یہ جلدی کا واقعہ ہے، دنیا نے دیکھا اور پڑھا۔ بہرحال ایک بہت ہی قابل آدمی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بچوں کے ایک اسکول میں گیا، وہاں چھوٹے بچے سب پڑھ رہے تھے، ان کے درمیان میں ٹہل رہا تھا، اتنے میں بچوں کا کچھ فنکشن ہوگا، مجھے بھی اس میں کچھ بولنے کا موقع دیا گیا۔ میں نے ان بچوں سے سوال کیا کہ کسی بچے کو اگر نماز کے تعلق سے کوئی حدیث یاد ہو تو ذرا کوئی بچہ کھڑا ہو کر کے سنا دے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے سنایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ آدمی کے درمیان اور کفر شرک کے درمیان کی جو کڑی ہے، جو جوڑنے اور توڑنے والی چیز ہے، وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ یعنی آدمی نماز کا پابند ہے تو اسلامی سرحد میں ہے، اسلام کی حفاظت میں ہے، اسلامی قلعے کے اندر ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو کفر کے سرحد میں پہنچ جاتا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہونے پائے۔ یہ حدیث اس بچے نے سنائی، کہتے ہیں کہ مجھے بہت پسند آئی اور میں نے اس بچے کو اپنی جو گھڑی پہنے ہوئے تھا اٹھا کر کے اسے دے دیا، تو پتہ اسے ہدیتاً میں نے پیش کر دیا۔ خوشی کے بارے میں نے انعام میں اسے دیا کہ کوئی بچہ پوری درسگاہ میں نہیں سنا سکا، ایک بچہ نے سنایا ہے، اس لیے اس کو یہ تحفہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں عام طور پہ معمولی گھڑی پہنتا ہوں، بہت قیمتی نہیں ہوتی ہے، عام طور پہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہی میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن اس بچے کے اوپر اس کا اثر کیا ہوا کہ اس بچے کی قدر و قیمت، اس بچے کے دل میں علم دین کی منزلت اور قدر و قیمت ایسا بیٹھ گئی کہ اس نے محنت کرنا شروع کیا، پھر وہ حافظ بنا، پھر کلیہ شریعت سے، کالج سے وہ باقاعدہ شریعت سے اس نے فارغ التحصیل ڈگری حاصل کی۔ ڈگری حاصل کرنے کے بعد پھر منصب طلبہ میں وہ فائز ہوا۔ پھر میں سعودی کے کسی علاقے میں گزر رہا تھا، ایک بڑی مسجد میں میرا رکنا ہوا، رک کر کے میں نے نماز جو پڑھی، ایک نوجوان نے امامت کی، امامت کرنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا آیا اور مجھ سے گلے لگ گیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس نے کہا میں آپ کو پہچان رہا ہوں، میں وہی چھوٹا سا طالب علم تھا جب آپ میرے یہاں اسکول میں آئے تھے، اور آپ نے کہا تھا کسی بچے کو اگر نماز کے تعلق سے کوئی حدیث یاد ہو تو بچہ سنانے کی کوشش کرے۔ میں نے سنایا تھا، آپ نے ایک گھڑی مجھے گفٹ کی تھی، ایک گھڑی ہدیتاً آپ نے دی تھی، مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے محنت شروع کی، آج میں فارغ ہو کر کے یہاں منصب طلبہ کا فارغ ہوں اور یہاں پر میں امامت کر رہا ہوں۔ اتنی اہمیت اس بچے کو محسوس ہوئی۔ یہ حوصلہ دینے کا طریقہ ہے، یہ آگے بڑھانے کا طریقہ ہے۔
یہ بچوں کو پروموٹ کرنے کا طریقہ ہے، یہ ان کے مزاج کو پروان چڑھانے کا طریقہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب طریقے رائج نہیں رہ گئے ہیں، دبانے کا طریقہ ہے، حوصلہ سیکھنے کا طریقہ ہے، لوگوں کے حوصلے کو توڑنے کا طریقہ یہ ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہا ہے۔ اور وہ یہی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی چھوٹے بچوں کے درمیان جاتا ہوں، ان کے اسکول میں جاتا ہوں، تو اس طرح سے ان کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، ان کے مزاج کو اوپر چڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک علاقے میں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے، بعد ایسا میرا پروگرام ہو رہا تھا، ایک نوجوان آیا، بڑی گرم جوشی سے اس نے استقبال کیا اور ملاقات کی۔ میں نے کہا میں پہچان نہیں سکا، اس نے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں، میں پرائمری اسکول میں پڑھ رہا تھا، آپ میرے درمیان اس وقت آئے تھے، آپ نے بڑی شفقت کا معاملہ کیا تھا، آج بھی آپ مجھے یاد ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس کے ایک ساتھی ایک مرتبہ ان سے ملے، شیخ دکتور عبد الرحمان العریبی حفظہ اللہ تعالیٰ سے، تو ان سے کہنے لگے یار آپ نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا ہے، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ ان کا چھوٹا بچہ ان کے ساتھ تھا، کہنے لگے آپ نے میرے بچے کے اوپر کیا جادو کر دیا ہے، مجھے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے ابھی اسکول میں اس کے ٹیچر نے تمام بچوں سے سوال کیا کہ فیوچر میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں، مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں CA بننا چاہتا ہوں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا کسی نے کوئی جواب دیا۔ کہتے ہیں میرا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں دکتور العریبی بننا چاہتا ہوں، میں محمد عبد الرحمان العریبی بننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ نے کون سا جادو کر دیا ہے؟ کوئی جادو نہیں، یہی شفقت ہے، یہی پیار ہے، یہی لاڈ ہے، یہی دلار ہے، یہی محبت بھرے الفاظ ہے اور یہی شفقت بھرا ہاتھ ہے جو بچوں کے سر پہ جاتا ہے تو انہیں یہ احساس ہوتا ہے کوئی پیار دے رہا ہے، کوئی لاڈ دے رہا ہے، کوئی دلار کر رہا ہے، کسی کا سایہ سر پہ پڑا ہوا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو لے کر کے مجلس میں آتا ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ باپ سب سے ملاقات کرتا ہے، سب سے مصافحہ کرتا ہے، سب سے سلام کرتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے باپ کی نزدانی میں سب سے سلام کر کے مصافحہ کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو اس سے تغافل برتتا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے کہ بچہ بھی سلام کر رہا ہے، کہ بچہ بھی ہاتھ ملانا چاہتا ہے۔ دوسرا شخص ہے جو اپنے موبائل میں کچھ کر رہا ہے اور ہاتھ لپکا کر کے ملا دیا، بچے کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ تیسرا شخص ہے جس نے بچے کے ہاتھ ملاتے ہی گرم جوشی سے استقبال کیا اور ہاتھ جھٹک کر کے کہا اور شرارتی شیر خیریت سے ہو، اللہ تمہیں اچھا رکھے۔ بتائیے بچے کے دل و دماغ پہ کس کا نفس سبق کرے گا؟ کس کے ذہن و دماغ اس کے ذہن و دماغ پہ کس کے تعلق سے محبت بیٹھے گی، کس کے تعلق سے اچھی سوچ بیٹھے گی؟ کسی تیسرے شخص کے تعلق سے جس نے اس کو اہمیت دی، جس نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کے تھوڑا سا جھنجھوڑ کر کے اس کی تھوڑی سی تعریف کی اور مسکرا کر کے مسکراہٹ بکھیر کر کے اس کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی۔ مربی اول، محدث انسانیت، شافع محشر، غازی کوثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے تعلق میں یہی رویہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ وہ لاڈ کرتے، وہ پیار کرتے، وہ دلار کرتے کہ بچے آقا کے گرویدہ رہتے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یہ چھوٹے سے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب بھی ملتے دلہا بھرے الفاظ میں ان کو خطاب کرتے۔ انہوں نے ایک بلبل پال رکھا تھا، چھوٹا سا بلبل۔ بچے ہوتے کبھی کوئی مینا لا کے پال لیتا ہے، کبھی کوئی طوطا لا کے پال لیتا ہے، کبھی کوئی پرندہ لا کر کے پال لیتا ہے۔ یہ ایک بلبل پال رکھے ہوئے تھے، وہ بلبل بیچارہ مر گیا، وہ بہت اداس رہنے لگے۔ جو چیز انسان پال کے رکھتا ہے اس سے عجب سا تعلق بھی ہو جاتا ہے، اور بچوں کو خاص طور سے ان کے پرندے وغیرہ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے کہ ان کو آپ الگ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ صورت حال کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ان کا بلبل مر گیا ہے، آقا گزر رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا ابا عمیر ما فعل المغیر، ارے ابو عمیر تمہارا بلبل کیا ہو گیا، تمہارے بلبل کو کیا ہو گیا، تمہارا بلبل کہاں چلا گیا جس سے تم کھیلا کرتے تھے۔ یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا بچوں سے دل لگی کرنا، انہیں پیار دینا، انہیں دلار دینا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ہے، حضرت ابو سلمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ ان کے پہلے شوہر ہیں، ان کی وفات کے بعد ان کی شادی حضرت مدنی
صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، ازواج مطہرات میں یہ داخل ہوتی ہے، اپنی بچی کو لے کر کے آتی ہے۔ اگر پہلے شوہر میں کوئی بچہ لے کر کے آئے عورت یا کوئی بچی لے کر کے آئے، عربی میں اسے ربیب کہتے ہیں بچے کو، اور بچی کو ربیبہ کہتے ہیں، جو دوسرے کے گود میں جا کر کے پلتی اور پڑھتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ربیبہ ہے، آپ کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ دلہا سے آپ یا زینب کے بجائے یا زوینب کہتے ہیں، اے چھوٹی سی بچی، اے دلہوا، اے پیروا، اے لاڈلے، اے بچے، اس طرح کے الفاظ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بار بار استعمال فرما رہے ہیں۔ بتلائیے جس کا یہ حال ہوگا اس کے تعلق سے بچوں کے دلوں میں کیا اس کے لیے محبت کے جذبات، کیا احساسات نہیں ڈالیں گے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ گزرتے ہیں بچوں سے ملاقات کرتے ہیں، گزرتے ہیں بچوں سے سلام کرتے ہیں، گلی کوچوں سے آقا کا گزر ہوتا ہے، بچوں سے مسکرا کر کے آقا ملتے ہیں۔ آج کوئی گلی کوچے سے گزرتا ہے تو بچوں کو دھکے دیتا ہوا جاتا ہے، آج محلے کے بچے کسی کو ملتے ہیں تو ان کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان کوئی بچہ آ جاتا ہے تو اپنے بچے سے شاید کچھ پیار کیا جاتا ہو، لیکن دوسرے بچے سے پیار اور دلار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ بچوں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، اور جن کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں اللہ اس پر اس کے سر سے خوشبو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں جا رہی ہوتی ہے۔ نئے عود عنبر نئے محل خشکے ستاری کی وہ خوشبو ذاتی حضرت محبوب باری کی مسافر جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آ جاتی تو پورا دن گزر جاتا، مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کسی بچے کے سر پہ دست شفقت پھیر کر دیتے تو سب بچوں نے خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے بچوں کے ساتھ یہ ہے، دوسرے کے بچوں نے آقا کے جسم ہر پر پیشاب بھی کیا ہے، ایک ایک نہیں 5 بچوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ہر میں پیشاب کیا ہے۔ آقا دلار کرتے تھے تبھی تو، آقا کھلاتے تھے تبھی تو، آقا پیار کرتے تھے تبھی تو، آقا گود میں لیتے تھے تبھی تو، آقا انہیں لاڈ اور دلار کرتے تھے تبھی تو۔ یہی نہیں، غزوات سے جب آپ واپس آتے اور لوگ استقبال کے لیے باہر نکلتے، بچے بھی باہر نکلتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آقا اس کو اپنی سواری پہ بیٹھا لیتے۔ غزوہ موسیٰ سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں، انصار باہر نکلے، مہاجرین جو رہ گئے تھے وہ باہر نکلے، اور ان کے بچے بھی باہر نکلے استقبال کے لیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی، یہ نہیں کیا کہ آپ گزرتے ہوئے چلے جائیں، یہ نہیں کیا کہ ہماری فارچونر ہے، ہماری اسکارپیو ہے، ہماری انووا ہے، ہماری لگژری کار ہے، کسی کو ڈانٹتے ہوئے گزرے، کسی کو پھٹکارتے ہوئے گزرے، کسی کو گالی دیتے ہوئے گزرے، کسی کو آنکھ دکھاتے ہوئے گزرے۔ یہ آقا کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری روکی اور فرمایا کہ بچوں کو اپنے ساتھ سوار کرو، عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب کو میرے پاس لاؤ۔ آقا نے ان کو اپنے ساتھ سوار کیا۔ اس طرح سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا معاملہ کر رہے ہیں، پیار کا معاملہ کر رہے ہیں، شفقت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ مجلس میں بھی آقا کی یہی شان ہے کہ آقا تقریب فرما ہوتے ہیں۔ مجلس میں جو لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں کوئی اکساتا نہیں، کوئی بوجھت نہیں محسوس کرتا، کسی کو ذرہ برابر اکساہٹ نہیں ہوتی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر کے شاید کسی کو سوال ہو رہا ہو کہ حدیث میں تو آتا ہے کان دائم الفکر متواصل الاعذار، کہ آپ ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، آپ ہمیشہ رنجیدہ رہتے تھے۔ یہ فکر آخرت کی فکر ہوتی تھی جو یقیناً ہونی چاہیے، لیکن ملنے جلنے کا جو انداز آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا تھا وہ لوگوں کے دلوں کو موڑ لیتے تھے، حسن خلق سے لوگوں کے دل کو موڑ لیتے تھے، عطا و لطف سے ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتے تھے۔ وہ صبر و علم کا عدم دعا کی دشمن جان ہو، نہ اپنے ہاتھ سے مارا کسی انسان نعمت ہو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کوئی بچہ کیا بور ہوتا، کوئی بڑا بھی نہیں بور ہوتا تھا، کوئی بوڑھا بھی نہیں بور ہوتا تھا، کسی کو اکساہٹ تک نہیں محسوس ہوتی تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک سواری دے دیجیے، میں اس پر سوار ہو کر کے کہیں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں نکلنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ صحابی پریشان ہو گئے، اونٹنی کا بچہ لے کر کے کیا کروں گا، اسے تو میں خود لے کر کے ڈھونگوں گا، میں تو کہتا ہوں مجھے کوئی سواری چاہیے جس سے سوار ہو کر کے میں جاؤں۔ آقا فرما رہے ہیں میں آپ کو
اڑنی کا بچہ دے رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اڑنی کا بچہ دے کر کے میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا جو اونٹ ہوگا وہ کسی اڑنی ہی کا بچہ ہوگا۔ صحابی بھی ہنسنے لگے، دوسرے حضرات بھی کھلکھلانے لگے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے زندگی کیا کرتے تھے، اس انداز سے لوگوں سے ہنسی اور مذاق کیا کرتے تھے، ان کے انبساط پیدا کرنے کے لیے، ان کے اندر سرور اور مستی پیدا کرنے کے لیے، ان کو فکر سے آزاد کرنے کے لیے، ٹینشن اور غم سے انہیں نکالنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئی اور آ کر کے اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگے۔ کچھ ہو گیا ہوگا، میاں بیوی میں تو سب لگا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن سدا تک نوبت آسانی سے نہیں پہنچانا چاہیے۔ آ کر کے انہوں نے کچھ شکایت کی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب ان کی شکایت پوری ہوئی، آقا نے فرمایا آپ کا وہی شوہر ہے نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ اب وہ خاتون چکرا گئی، اس لیے کہ یہ محاورہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کی بینائی چلی گئی ہو، جو لوگ اندھے ہو گئے ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے بھی یہی جملہ استعمال کیا ہے۔ جب حضرت یوسف کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اور وہ اندھے ہو گئے تھے، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی بینائی ان کی چلی گئی۔ یہ محاورہ عربوں میں بھی کچھ نہ کچھ رائج تھا، اس اعتبار سے یہ بات بولی جاتی تھی، یعنی بینائی کسی کی جب چلی جائے تب یہ جملہ استعمال ہوتا تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون سے فرمایا وہی نا جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے، وہ بیچاری گھبرا کر کے ان کے پاؤں واپس ہوئی اور جا کر کے اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھنے لگی کہ اب ہو کیا رہا ہے۔ اب ان کے شوہر بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا باز رہا ہے، بار بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ بھولتی چلی جا رہی ہیں۔ کہنے لگے آپ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ کہنے لگے ارے بھلی معلوم آپ بھی عجیب ہے، کون سا وہ آدمی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہوتی؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی کی بات کہی ہے، ایک مذاق کی بات کہی ہے۔ ہر انسان کی آنکھوں میں سیاہی سے زیادہ سفیدی ہوتی ہے۔ آقا نے یہی کہنا چاہا ہے، پہرایا آقا نے بدل دیا اور تم نے یہ سمجھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ میں میری آنکھیں چلی گئی اور میں نابینا ہو چکا ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کیا کرتے، بچوں سے کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لی۔ انہوں نے کیسر و کسرا کی بیویوں کا حوالہ دیا اور کہنے لگی ان کے یہاں کتنی فراوانی ہے، کتنی آسانی سے وہ رہتی ہے۔ ہمارے یہاں فاقے پہ فاقہ ہے، ہمارے یہاں روزانہ فاقے پہ فاقہ ہے۔ ویسے نبوت میں مہینے مہینے بھر دھواں نہیں اٹھتا ہے، یہ سنت حق بنی ہوئی ہے۔ اب خیبر فتح ہو چکا ہے، مال غنیمت لوگوں کو مل رہا ہے، ہمیں بھی کچھ ملنا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوا کہ انہوں نے ویسے نبوت کی قدر نہیں پہچانی اور اپنے آپ کو قیاس کر لیا کیسر و کسرا کی بیویوں پہ لے جا کر کے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے دنوں کے لیے جدائی اختیار کر لی، الگ کمرے میں رہنے گئے۔ عمر فاروق کو پتہ چلا، صدیق اکبر کو معلوم ہوا کہ آقا کچھ ناراض سے ہیں اور لوگوں سے شرارت کیسی اختیار کیے ہوئے ہیں اور ازواج مطہرات سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے سوچا کہ کچھ ایسی باتیں کہو کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب دور ہو، آپ کچھ مسکرائیں، آپ کچھ ہنسیں، آپ کچھ کھلکھلائیں۔ عمر فاروق جیسا انسان جس کے بارے میں آتا ہے ان سے زیادہ جری، ان سے زیادہ بہادر، ان سے زیادہ سخت دل کوئی نہیں تھا۔ لیکن یہ کہنے کی بات ہے، میں نے عمر فاروق کی سیرت سے اس سے پہلے تفصیل سے آپ کے سامنے 5 ہفتے لگاتار روشنی ڈالی تھی۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے کہ وہ سخت تھے، جہاں وہ سخت تھے وہیں نرم بھی بہت زیادہ تھے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے پہ حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ یہاں مکہ میں تھے، قریشی لوگ تھے، ہم لوگ عورتوں پہ غالب رہتے تھے، ہماری عورتیں ہمارے سامنے بلی بنی رہتی تھی، کچھ بول نہیں پاتی تھی۔ ہم مدینہ میں آئے، ہم نے ایسے لوگوں کو پایا جن پر ان کی عورتوں کا غلبہ ہے، یہاں کی عورتیں یہاں کے شوہروں میں راج کر رہی ہیں۔ یہاں آنے کے بعد ہماری بیویاں بھی ایسے ہی بن گئی ہیں، ہم لوگ ڈھیلے بن کر کے رہتے ہیں۔ آپ نے شکایتیں بھی آگے کر دیتی ہیں، اگر کچھ ہوا تو دربار رسالت میں شکایتیں بھی پہنچ جاتی ہیں، آپ کے راس لے لیتے ہیں۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر نے کچھ اس طرح کی باتیں اور کی، آپ اور مسکرائے، آپ کا غم ہلکا ہوا، آسمان سے آیت آئی، اللہ کے حبیب
صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو بلایا، آیت سنائی اور فرمایا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو اسی طرح سے رہنا پڑے گا، اور دنیا لینی ہے تو مجھ سے جدائی بھی اختیار کرو، دنیا لے کر کے مگن رہو، جیسے سمے فطرت میں رہتی ہے ایسے تمہیں بھی ملے گا رہنے کے لیے، لیکن میری معیت نہیں ملے گی نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اگر چاہتی ہو کہ دنیا اور آخرت میں میری معیت اور میرا ساتھ نصیب ہو تو ایسے ہی زندگی گزارو۔ سبھی ازواج مطہرات نے آمنا اور صدقنا کہا، اور کہا کہ ماں بھی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ تھا، آپ حضور تھے، کھلے مزاج کے انسان تھے، زندگی کیا کرتے تھے لوگوں کو قریب لانے کے لیے، اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ بچوں سے خاص طور کا معاملہ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتا تھا، بچوں سے جیسا معاملہ ہوگا وہ نفس کل حجر ہوگا، بچے اسے دماغ میں نفس کر لیتے ہیں اور مرتے دم سے بھولتے نہیں، اس لیے ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا رویہ ہونا چاہیے، اچھا معاملہ ہونا چاہیے، اچھا طور طریقہ ہونا چاہیے۔ اب مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو اور انہیں بہتر سے بہتر ادب سکھایا کرو، جیسے زبان ان کے سامنے استعمال ہوگی، جیسی لینگویج استعمال ہوگی، جیسا طور طریقہ ہم اختیار کریں گے، جیسا ہمارا ماحول ہوگا، جیسا ہمارا گھرانہ ہوگا، جیسے ہماری سوسائٹی ہوگی، جیسا ہمارا معاشرہ ہوگا، بچوں کے اوپر خود بخود وہ باتیں اثر انداز ہوتی چلی جائیں گی۔ بچے کی فطرت ایک گیلی مٹی کی طرح سے ہوتی ہے، جسے جدھر چاہو ادھر موڑ سکتے ہو، ادھر کھیل سکتے ہو، لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو پھر اسے موڑا نہیں جا سکتا ہے۔ آج بچوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، اخلاقی جو گراوٹ ہے، ان کی زبانیں جو گندی ہے، ان کی لینگویج جو گڑبڑ ہے، اور ان کی زبانیں گالی سے شروع ہوتی ہیں، گالی سے ختم ہوتی ہیں، اور باپ کے سامنے بھی وہ اپنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ ماں اس طرف سے پانی پانی، باپ اس طرف سے پانی پانی، اس کی وجہ بچے نہیں ہیں، اس کی وجہ ہمارے بڑے ہیں، اس کی وجہ ہمارے بوڑھے ہیں، 90 سال کے ہو گئے، لوگ اٹھا کر کے چلتے ہیں، آگے پیچھے سے کھلا رہتا ہے، خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ بیٹھے مجلس میں ماں کی گالی چل رہی ہے، بہن کی گالی چل رہی ہے، بیٹے کی گالی چل رہی ہے، تو بچوں کے اوپر بھی وہی اثر پڑنے والا ہے۔ اس لیے آقا فرما رہے ہیں اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو اور ان کو ادب اچھا سے اچھا سکھایا کرو، جیسا معاملہ آج ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کل کو بڑے ہو کر کے ایسی رویہ، ایسی طرز عمل ان سے دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے بہت زیادہ ان کا خیال اور لحاظ کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان چند باتوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سبھی حضرات کو آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔